والے جمع ہو جائیں قاضی یاز کی جوتی کو نہیں پہنچ سکتے. علامہ قاضی یاز صاحب شفا اتنے عظیم محدث ہیں کہ محدثین کی جماعت میں ان کو سر فہرست بٹھایا جاتا ہے. آپ 5ویں صدی کے بزرگ ہیں. شفا کے اندر آپ نے لکھا، اور آپ نے لکھا ہی نہیں بلکہ یہ لکھا کہ امت کا اجماع ہے. قاضی یاز نے اجماع کا لفظ لکھا ہے. اجماع کا لفظ سمجھ گئے آپ کہ اختلاف کسی میں نہیں ہے. فرمایا امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ کا جسد اطہر سبحان اللہ جس جگہ موجود ہے، اور جو مٹی آپ کے جسم سے لگ گئی اور جو زمین آپ سے جسم سے لگ گئی، قاضی یاز شفا میں لکھتے ہیں کہ وہ جگہ کعبہ، خانہ کعبہ، بیت المقدس، آسمان، زمین، لوح محفوظ، یہاں تک کہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے. یہ قاضی یاز نے لکھا. اسی کو مدارج نبوت میں شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی نے نقل کیا. آپ سے پہلے بھی علماء نے نقل کیا. میں کہتا ہوں یہ عقیدہ اگر شرک ہوتا تو پھر یہ علماء اس کو اجماع کیوں لیتے ہیں؟ دراصل یہاں پر خناس ذہن میں یہ آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں عرش پر خدا بیٹھا ہوا ہے. لوگ سمجھتے ہیں عرش پر خدا بیٹھا ہوا ہے تو عرش سے بھی حضور اعلیٰ ہو گئے. عرش پر خدا بیٹھا ہوا تو حضور عرش سے بھی اعلیٰ ہو گئے. میں نے کہا ایک بات چھوڑو، قیامت میں حضور عرش پر بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے اس پر بات کر لو. عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، محبوب ہم آپ کو مقام محمود پر پہنچائیں گے. صحابہ کیا تفسیر کرتے ہیں؟ فرمایا مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا عرش خدا ہے جس پر خدا اپنے مصطفیٰ کو بٹھائے گا. مصطفیٰ قیامت کے دن خدا کے عرش پر بیٹھیں گے. آواز نہیں آپ لوگوں کی. میرا جی چاہ رہا ہے میں مائک چھوڑ کر اٹھ جاؤں آپ کے سامنے سے کہ اتنی بڑی فضیلت میں آپ کا دل سبحان اللہ نہیں کہہ سکا. ہمارے ماں باپ کی عزت قربان ہو جائے مدینی آقا کے قدموں پر. اتنی بڑی عظمت تو کسی کو نہیں ملی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا. صحابہ کہتے ہیں افراتفری کا عالم ہوگا، رسول اللہ خدا کے عرش پر بیٹھیں گے. عرش پر بیٹھیں گے اور خدا کہے گا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. محبوب ہم نہ کہتے تھے یہی وہ جگہ ہے جو تیری تمہید اور تیری تعریف کی جگہ ہے. آج میری ساری خدائی واہ واہ کر رہی ہے، اور جو واہ واہ کرتے ہیں اسے حامد کہتے ہیں، اور جس کی واہ واہ ہوتی ہے اسے محمود کہا جاتا ہے. اسے محمود کہا جاتا ہے. تو اب اس مسئلے میں اختلاف کی گنجائش کیا ہے؟ اجماع اس پر موجود ہے. اور خدا کا عرش پر بیٹھنا تو ہم خدا کو بیٹھنے سے پاک مانتے ہیں. بیٹھنا جسم کی صفت ہے، بیٹھنا. اور دوسری بات یہ تم کہتے ہو کہ عرش سے اعلیٰ، ہم نے کہا عرش سے اعلیٰ، خدا سے اعلیٰ نہیں کہا. ہم نے معذل ہم نے عرش سے اعلیٰ کہا، خدا سے اعلیٰ نہیں کہا. آپ تو سمجھتے نہیں، پہلے کوئی توحید سیکھو تو تمہیں پتہ چلے نا. کہا عرش سے اعلیٰ تو میں نے کہا عرش خالق ہے، خدا ہے. کہنے کہ نہیں. تو میں نے کہا کیا ہے؟ کہ مخلوق ہے. تو میں نے کہا یہ طے ہو گیا نا کہ عرش مخلوق ہے. کہنے کہ ہاں مخلوق ہے. ہم نے کہا مخلوق میں سب سے باعزت خلق کون سی ہے اور مخلوق کا سردار کون ہے؟ کہ سرکار ہی ہے. تو میں نے کہا موٹی عقل یہی تمہیں سمجھا رہا تھا کہ خدا سے افضل نہیں عرش سے افضل ہے. اور اسی کو اجماع امت لکھا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد مبارک جہاں پر لگا ہوا ہے وہ زمین جو ہے عرش سے بھی اعلیٰ ہے. تو مجھے کہنے دیجئے پھر اہل بیت کے فضائل میں وہ زمین جب تک مصطفیٰ کے جسم سے لگی نہ تھی تو عرش سے اعلیٰ تو نہ بنی تھی نا. جب تک لگی نہ تھی تو عرش سے اعلیٰ تو نہ بنی. یہ تو میرے مصطفیٰ کا جسم لگ گیا تو وہ عرش سے اعلیٰ ہو گیا. قربان جائیے سیدہ زہرا کی عظمت پر سبحان اللہ. سیدہ زہرا طیبہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی عظمت تو اس مٹی سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ اس مٹی پر لگا ہے جسم تو یہ مٹی عرش سے اعلیٰ ہوئی ہے. اور حضور فرماتے فاطمہ تو میری جان ہے، الفاطمہ تو بزغۃ منی. تو اب اندازہ لگائیے کہ سیدہ زہرا کی عظمتیں کتنی ہوں گی، تو سیدہ زہرا کی شان کتنی ہوگی. تو فرمایا قبلے سے اگر منہ پھرا تو گیا بھی تو وہیں پر نہ کہ جو مرکز تھا، اور اٹھ کر چلنے سے نماز ٹوٹتی ہے لیکن چلا بھی تو اس کی طرف نہ کہ جس نے لا کر بٹھایا تھا. تو یہ سورہ کن سے متعلق میں نے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں حقیقت ایمان سے متعارف رکھے اور ایمان کی حلاوت سے اللہ ہمارے دل و زبان کو اللہ رب العالمین تر رکھے، اور اللہ رب العالمین اس کی برکات اور اس کے ثمرات سے ہمیں محظوظ رکھے. اور بس اسی دیوانگی میں اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عمر کی آخری رفتار تک پہنچائے. اور جب یہ روح اللہ کے حوالے کرنا ہو تو اس وقت بھی یہی دیوانگی کی کیفیت ہو، یہی سارے معاملات ہو، اور کوئی غرض ہم سے نہ ہو، بلکہ زبان پر یہی ہو کہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے، واسطہ
پیارے کا دیکھو مرنا ہے ڈرنا نہیں، ڈرو گے ایمان نہیں آئے گا، موت کا ڈر نکلے گا تو ایمان آئے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر موت سے ڈر لگ رہا ہے تو ایمان ابھی اندر داخل نہیں ہوا ہے، یہ اوپر اوپر سے چڑھ رہا ہے، بس اندر نہیں اترا ہے۔ حضور نے خود فرمایا میری امت کامیاب جب ہوگی جب موت کا خوف نکالے گی۔ لکل امت اجل، موت کا ایک وقت مقرر ہے، ایمان ہے آپ کا اس پر؟ پہلے نہیں آ سکتی، دیر میں ایک وقت متعین ہے نا، تو پھر ڈرنا کس چیز سے؟ جب اس نے آنا ہے اور اٹل ہے اور لکھی جا چکی ہے تو پھر ڈرنا کس سے؟ ہاں نیک امیدوں سے اسے حسن و جمال کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ تو مل کر کہیں واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ ایمان سب سے اہم چیز ہے میرے دوستو، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کا سودا نہیں ہو سکتا۔ ایمان ماں سے زیادہ حرمت والی چیز ہے، ماں کی گالی کوئی برداشت نہیں کر سکتا، ماں کے لیے غلط نسبت کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اس طرح ایمان کی گالی بھی اور حضور کی عظمت کی فروخت اور حضور کے دشمنوں کے طعنے بھی برداشت نہیں کیا جا سکتے۔ ماں کی عزت و حرمت میں وہ مقام نہیں جو ایمان اور مذہب کی قدروں کے اندر ہے۔ تو ایمان کی قدر اور ایمان کے لیے غیرت یہ ماں کی حیا سے زیادہ ہونی چاہیے، جب جا کر ایمان بچے گا، محفوظ رہے گا۔ ورنہ لوگ جائیں گے تو جنت میں ضرور، لیکن قبر تک پہنچنا بہت بڑی بات ہے۔ باعزید بوستامی سے بچے نے کہا تھا نا کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا بیل کا دم، تو آپ ناراض نہیں ہوئے، آپ عارف باللہ تھے، آپ اپنے مراد پر پہنچے اور ایک گہری سوچ لے کر آنکھوں میں آنسو لا کر عرض کرنے لگی کہ بیٹا سن، اگر ایمان لے گیا تو میری داڑھی اچھی ہے، ایمان لے گیا تو میری داڑھی اچھی تھی، اور اگر ایمان نہ لے جا سکا تو بیل کا دم اچھا تھا، اس لیے کہ اس بیل سے تو کوئی باز پرس نہیں ہوگی، مجھ سے تو بہت کچھ پوچھا جائے گا۔ تو لہذا ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ آپ اور ہم تمام مسلمانوں کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے، جو بیمار انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام اپنے امور میں کامیاب فرمائے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ لیلۃ القدر کون سے رات میں آتی ہے، اور ہم ڈھونڈیں گے لیکن ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ بخشوانے والی ذات محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یا اللہ ان کے صدقے ہمیں لیلۃ القدر کی برکات نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قبولیت کی نیت کرتے ہوئے ایک دفعہ مل کر پڑھ لیجیے لا الہ الا